بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم محترم ناظرین گرامی، آج اس وقت میں ایک اہم بات کو لے کر کے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جو دور چل رہا ہے الیکشن، ہمارے جو انتخابات ہیں وہ آنے والے ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارا Hey there. ہندوستان Subscribe to my channel ملک ہے، and also press this bell icon. کہ یہاں جو حکومت منتخب ہوتی ہے اس کے منتخب کرنے والے خود عوام ہوتے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ عوام کی حکومت ہے۔ تو عوام اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیجتے ہیں اور پھر وہ عوام کی ترجمانی کی حیثیت سے وہاں پر پارلیمنٹ میں جمع ہوتے ہیں۔ تو ان نمائندے کو منتخب کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو آدمی رائے دے رہا ہے اس نے پہلے سے اپنی ووٹ بنوائی ہوئی ہو۔ تو اس وقت میں ابھی جلدی ہی انتخابات ہمارے آنے والے ہیں یو پی میں، اتر پردیش میں۔ تو جمعیت علماء کی جانب سے ووٹ بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ ووٹ بیداری مہم میں کیا چیزیں سامنے رکھنی ہے؟ ابھی حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ 15 نومبر سے غالباً یا 16 نومبر سے اور 15 دسمبر تک ووٹوں کے بنانے کا یا ناموں کے صحیح کرانے کا عمل جاری ہے۔ کسی کا نام اگر غلط ہے تو اپنے نام کو صحیح کرا سکتے ہیں، اسی طرح سے کسی کی ووٹ اگر بنی ہوئی نہیں ہے تو اپنی نئی ووٹ بھی بنوا سکتے ہیں، یا کسی کی ووٹ کاٹ دی گئی تھی وہ نہیں آ پا رہی ہے کسی وجہ سے تو ہم اپنی اس ووٹ کو صحیح بھی کرا سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس بات کی بھرپور کوشش کرنی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے متعلقین میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں اس کی کوشش کریں کہ جو حضرات ووٹ دینے کے اہل ہیں، یعنی جو عمر کے اس درجے کو پہنچے ہوئے ہیں تقریباً 18 سال، تو ان کی نئی ووٹ بھی بنے، اور چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ عام طور سے مسلمانوں میں سستی برتی جاتی ہے کہ بیٹی کی جب تک شادی نہیں ہوتی تو اس کی ووٹ بنوانا ضروری نہیں سمجھتے۔ لہذا ووٹ ہمارا ایک حق ہے، بغیر اس ووٹ کے ہمارا وجود یہاں پر وہ خطرے میں ہے۔ خاص طور سے آج کل کے جو حالات ہمارے ملک میں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے اس حق کا استعمال کریں اور صحیح استعمال کریں۔ عام طور سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کا دینا یا ووٹ ڈالنا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے اور دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ووٹ کی شرعی حیثیت ہے، اور ہمارے علماء کرام نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ کی کئی حیثیتیں شرعی اعتبار سے قائم کی ہیں۔ ان میں سے پہلی حیثیت جو ووٹ کی قائم کی ہے وہ ہے شہادت، یعنی گواہی۔ جب آدمی ووٹ ڈال رہا ہے تو جس کو وہ لائق سمجھے، بہتر اور برتر اور مفید تر سمجھے، تو گویا کہ اس کا ووٹ ڈالنا یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ہم اس کو اپنے علاقے کی جو عوام ہے اس نمائندے کو ان کے لیے چن رہے ہیں اور یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ لہذا علماء کرام نے اس کی حیثیت، شرعی حیثیت یہ متعین کی ہے کہ یہ ایک شہادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب یہ بات مان لی گئی کہ ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہے وہ شہادت کی ہے، تو لہذا قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں شہادت سے متعلق جتنے امور آئے ہیں وہ سب اس سے متعلق ہوں گے۔ مثلا قرآن پاک میں کہا گیا ہے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ کہ اللہ کے لیے گواہی دو،
یعنی اگر کسی معاملے کا کوئی آدمی گواہ ہے تو اس کو اس معاملے کی گواہی دینی چاہیے، اور گواہی دینے کے وقت میں اگر کوئی آدمی گواہی نہیں دے رہا ہے، گواہی کو چھپا رہا ہے، تو وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو گویا کہ اس کا دل گناہگار ہے۔ لہذا اس اعتبار سے کہ ووٹ ڈالنا ایک شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے، اور گواہی کا جب موقع آتا ہے تو گواہی دینا ضروری ہوتا ہے، لہذا ووٹ ڈالنا شرعی اعتبار سے بھی لازم اور ضروری ہو۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی تو یہ آیت ہے ہی، احادیث مبارکہ میں بھی گواہی سے متعلق بہت سے امور ہیں۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کتم شہادتا اذا دعی الیہا، کہ جس شخص نے گواہی کو چھپایا جبکہ گواہی دینے کے لیے اس کو بلایا جا رہا ہے، اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، کان کمن شہد بالزور، تو یہ ایسا ہے گویا اس نے جھوٹی گواہی دی، یعنی گواہی دینے کے لیے اس کو بلایا جا رہا ہے اور اس نے گواہی نہیں دی، تو یہ ایسا ہے بالکل جیسا کہ اس نے جھوٹی گواہی دے دی۔ لہذا اس معنی سے بھی بات سمجھ میں آئی کہ ووٹ ڈالنا انتہائی ضروری ہے۔ بلکہ شہادت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الشہادہ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بہترین گواہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یأتی بشہادتہ قبل ان یسأل، بہترین گواہ وہ ہے کہ اس کو شہادت کے لیے بلایا بھی نہیں گیا، بلائے جانے سے پہلے ہی وہ گواہی خود بخود اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ گواہی کو دے رہا ہے۔ لہذا امیدوار جو ہے وہ ہم سے آ کر کے ملا بھی نہیں ہے، اس نے ہم سے درخواست بھی نہیں کی ہے، اس نے ہم سے ووٹ مانگا بھی نہیں ہے، لیکن ہم خود سے اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ووٹ ڈالیں، چونکہ اس کی جو پہلی حیثیت قائم کی علماء کرام نے وہ شہادت کی۔ اسی طرح سے اس کی دوسری حیثیت ووٹ کی وہ سفارش کی ہے، سفارش، اور سفارش کے بارے میں بھی قرآن اور حدیث میں بہت سے امور متعلق ہیں۔ مثلا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منها، کہ اگر ہم کسی کی سفارش کر رہے ہیں، اچھی بات کی سفارش کر رہے ہیں، تو اس کے ان اچھے کاموں میں ہمارا بھی حصہ ہے، جس کی ہم نے سفارش کی ہے اچھے کام کے لیے، اب وہ ہماری سفارش سے اس کو وہ مقام اور مرتبہ مل گیا، تو اب وہاں رہ کر کے وہ جو کام اچھے کر رہا ہے اس کے ان اچھے کاموں میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، کہ اگر ہم نے کسی کی برے کام کے لیے سفارش کی ہے تو اس کے جتنے بھی برے کام وہ انجام دے گا ان میں بھی ہمارا حصہ ہے۔ لہذا اس اعتبار سے کہ یہ ووٹ دینا گویا کہ ہم سفارش کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی ہمیں ووٹ دینا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ اچھا آدمی ہونا چاہیے۔ تیسری حیثیت جو علماء کرام نے بیان کی ہے ووٹ کی وہ وکالت ہے، یعنی گویا کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کو ملک و ملت کے اجتماعی امور میں ہم اپنا وکیل بنا رہے ہیں، ہمارے تمام تقاضوں کو اور ہمارے تمام ضروریات کو وہ حکومت تک پہنچائے گا، اور حکومت کی طرف سے جو احکامات ملنے والے ہیں ہم سے متعلق وہ ہم تک پہنچائے گا، تو وہ ہمارا وکیل ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کو وکیل بنا رہا ہے تو یہ غور کر لے کہ کس کو وکیل بنا رہا ہے، کسی اچھے کے، بہتر اور برتر اور مفید تر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے ایسے آدمی کو جس میں خوبیاں نہ ہو وکیل بنانا، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد خان اللہ
وخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخان جمیع المؤمنین، کہ اگر کسی لائق ور آدمی کے ہوتے ہوئے کسی غیر مناسب آدمی کو ہم نے وکیل بنا دیا تو ہم نے اللہ کے ساتھ خیانت کی، رسول اللہ کے ساتھ خیانت کی اور عام مومنین کے ساتھ بھی خیانت کی۔ تو یہ ووٹ کی تین حیثیت ہے: شہادت، وکالت اور سفارش۔ ان تینوں باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی ایسے اچھے آدمی کو ووٹ، اپنا قیمتی ووٹ دیں کہ جو صحیح اعتبار سے کام کو انجام دیں۔ رہی یہ بات کہ اگر سارے ہی خراب ہیں امیدوار، تو شریعت کا اصول اس بارے میں بھی ہے۔ اگر امیدوار سارے ہی خراب ہیں، ان میں خوبیاں نہیں ہیں، تو اب ہم کس کو ووٹ دیں؟ تو شریعت کا ایسے موقع کے لیے اصول یہ ہے کہ Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. جس میں کم نقصان ہو، جس میں دوسروں کی بنسبت برائیاں کم ہو۔ آج کے ماحول میں کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلم مخالفت میں کم حصہ لیتا ہو، اسلام دشمنی میں سے کم حصہ لیتا ہو۔ Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. یعنی جس میں کم نقصان ہے، دو نقصانوں میں کو کرنا ہی ہے، تو جس میں کم نقصان ہو اس کو ہم اپنا لیں، اس کو ہم اپنا ووٹ دیں۔ لہذا ان تینوں حیثیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس وقت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ جو ووٹ بیداری مہم ہماری جمعیت علماء ہند کی طرف سے چلائی جا رہی ہے، اس کا ہم حصہ بنیں، خود اپنی ووٹ چیک کریں، ہماری ووٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے ووٹروں کی لسٹ جاری کر دی گئی ہے، اس میں ہم دیکھیں کہ ہمارا نام ہے یا نہیں ہے، نام میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، اسپیلنگ مسٹیک ہو رہی ہے، اس کو صحیح کرائیں۔ اگر ہماری ووٹ کٹوا دی گئی ہے یا کاٹ دی گئی ہے، اس کو ہم دوبارہ سے جاری کرائیں۔ یا ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو اب 18 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ہم کوشش کر کے ان کا ووٹ ضرور بنائیں، اپنے گھر والوں کے ووٹ بنائیں، اپنے ملنے جلنے والوں کے ووٹ بنوائیں، اپنے آس پڑوس والوں کے ووٹ بنوائیں۔ خاص طور سے وہ حضرات جو پہلے سے الیکشنوں میں حصہ لیتے رہے ہیں، انہوں نے کوئی انتخابی معاملہ پہلے سے بھی انہوں نے کیا ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور قوم کی اس معاملے میں رہبری اور رہنمائی کریں۔ اپنے علاقے کے BLO سے مل کر کے اپنی ووٹر لسٹ میں اپنا نام چیک کریں۔ ان سارے امور کی طرف خاص طور سے توجہ دیں۔ ووٹ سے متعلق انشاءاللہ اور بھی بہت سی قیمتی باتیں ہم انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بنائیں گے، ویڈیو ہماری زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اس لیے اب ہم انہی چند باتوں پر اکتفا کر رہے ہیں۔ بس آخری ہمارا پیغام یہی ہے کہ 15 دسمبر تک جو سرکاری اعتبار سے وقت متعین کیا گیا ہے، اس وقت تک ہم اپنی ووٹوں کا ہر اعتبار سے جائزہ لیں۔ بنی ہوئی ہے، نام صحیح ہے، نہیں بنی ہے تو بنوائیں اور دوسروں کو بھی اس طرف متوجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.